جی اس وقت القادر ٹرسٹ کیس میں عمران خان کی ضمانت کے حوالے سے سماعت ختم ہو چکی ہے. سلمان صفدر صاحب آ رہے ہیں. سلمان صفدر صاحب, آج امپورٹنٹ سماعت تھی, کیا کچھ ہوا؟ اور بہت سے لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ خان صاحب کی رہائی کب ہوگی, کیونکہ آج بھی رہائی کے احکامات تھے. ضمانت یہاں سے اگر ہو جاتی, دوسرے کیسز میں تو ظاہر سی بات ہے ابھی وہ ضمانت پر نہیں ہے, تو بتائیے گا آج کیا کچھ ہوا؟ دیکھیں, آپ اکثر مجھ سے یہ سوال پوچھتے ہیں رہائی کب ہوگی. میں یہ کہتا ہوں رہائی تب ہوگی جب اسلام آباد ہائی کورٹ چاہے گا. یہ میرے چاہنے نہ چاہنے سے اس کا جو ہے وہ, مجھے تو اب یہ خدشہ ہے کہ آپ لوگوں نے بہت جلد یہ سوال مجھ سے ڈال دینا ہے کہ آپ تو عید الاضحیٰ کی وہ بات اب جو ہے ہوتی بھی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے, کیونکہ 25 رمضان بار بار آپ کہتے تھے نا. بہت سے لوگ, بات یہ ہے کہ ہر وہ کیس جس میں عمران خان صاحب کی ضمانت خارج ہو رہی ہے یا ان کی اپیل ہے, ایک ہی چیز ہے جو کامن ہے, جو دکھنے میں آ رہی ہے. جج صاحبان بیٹھے ہوئے سننے کے لیے, عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم موجود ہے آرگیو کرنے کے لیے, مگر میدان میں سرکار نہیں ہے. سرکار ہر کیس سے بھاگتی بھی نظر آ رہی ہے, سرکار ہر کیس کو کیس لمبا کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے. اب آج ہی کی آپ القادر کی ہیئرنگ دیکھ لیں کہ القادر میں ٹرائل جج تو نیچے بڑی تیزی سے ایک دفعہ پھر, اب وہ رانا صاحب جو ہیں اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کے جج, انہوں نے تو اپنی کاروائی ہماری لیگل ٹیم کو وہاں پر اندر رکھ کے جو ہے, جبکہ ان کی یہاں پر ضرورت تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں آ کے معاونت کرتے. بڑا ٹیکنیکل کیس ہوتا ہے, نیب کا مکمل ٹیم چاہیے ہوتی ہے, یہ ایک فائل اور ایک وکیل کا کیس نہیں ہوتا, بڑا ریکارڈ ہے اس میں. سو ٹیم تو وہاں پر موجود تھی, جبکہ یہاں پر سرکار اور نیب کی جانب سے جو وکیل صاحب ہیں وہ پچھلی پیشی پر بھی نہیں تشریف لائے. وہ آج بھی لاہور ہائی کورٹ مصروف تھے, وہ آج بھی نہیں آئے. تو آج پھر کیس التوا کا شکار ہوا ہے. سرکار کے دلائل مکمل نہ ہوں, مکمل نہیں, اب شروع ہی نہیں کیے, تو مکمل تو بعد میں ہوں گے نا. سو اب کیس منڈے کو ایڈجرن ہو گیا القادر کا. سو القادر کا کیس لمبی ڈیٹ ہے. کچھ چیزیں میرے بس میں ہیں, کچھ چیزیں میں ریکویسٹ کر سکتا ہوں, میں نے کی ہے. وہ ریکویسٹ ماننا نہ ماننا ججز کا کام ہے. سو کیس ایڈجرن ہو گیا منڈے کے لیے. دوسری طرف سائفر کا کیس, اب تقریباً کل ملا کے 14 ہیئرنگز ہو چکی ہیں. 22 سے 24 گھنٹے اسلام آباد ہائی کورٹ اس کیس کو سن چکا ہے, بڑے تحمل سے سن چکا ہے, اور میرا خیال ہے اب چیزیں بالکل کلیئر اور واضح ہیں. سرکار نے شروع میں کہا تھا 3 دن چاہیے ہوں گے ہمیں اپنا کیس آرگیو کرنے کے لیے. وہ 3 دن بھی بہت زیادہ تھے, وہ 3 دن بھی ختم ہو گئے. کل چوتھا دن ہوگا سائفر کیس میں, اور اب یہ کیس بہت برے طریقے سے لمبا اور ڈریگ ہو گیا. اس سے زیادہ اب اس کے چلنے کا کوئی جواز نہیں بنتا. تو سائفر کیس میں بھی ہم امید کریں گے کہ آنریبل ججز اس میں کل کوئی فیصلہ فرمائیں گے, اور شاہ صاحب اپنے آرگیومنٹس آن بیہاف آف ایف آئی اے, آن بیہاف آف سرکار ختم کریں گے. میں سائفر کے متعلق اکثر یہ سوچتا ہوں کہ شاید یہ پاکستان کی ہسٹری کا سب سے مہنگا اور سب سے ایکسپینسو ٹرائل اور اپیل ہو. آپ یہ دیکھ لیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کی اپیل جیسے میں نے کہا 13 دن سن لی, اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کی ضمانت بھی تقریباً 1.5 مہینہ سنی. تو 2-2.5 مہینے کی سماعت سائفر میں صرف ہائی کورٹ میں ہوئی ہے. یہ ایکسپینڈیچر ہے, یہ ایکسپینس ہے, یہ عام لوگوں کا کیس نہیں اگر سنا جاتا اور یہ کیس سنا جاتا ہے. نیچے یہ اتنا کاسٹلی ٹرائل ہوا ہے. کیسے کاسٹلی ہوا ہے؟ گواہ فورن آفس کے ہیں, بار بار ان کو باہر کے ملک سے بلایا جاتا ہے. 3 دفعہ گواہوں کو باہر سے بلایا گیا اور ایگزامن کیا گیا کیونکہ جج صاحب نے غلطیاں کی ہیں. تو جیل میں تمام کیسز کو روک کر, تمام موومنٹ کو روک کر, تمام لوگوں کی ملاقاتیں روک کے, ہیوی ایکسپینڈیچر آن سیکیورٹی ارینجمنٹس. بشرا بی بی کو کسی اور جیل میں رکھا ہوا ہے, شاہ محمود قریشی صاحب ادھر ہیں. سو اتنا ایکسپینڈیچر, ادھر ایئر کنڈیشنرز انسٹال ہوئے ہیں. کس لیے؟ کہ ہر وہ کیس پہلے بنتا ہے اور کچھ دنوں کے بعد وہ ایکسپوز ہو جاتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں, وہ جیسے ہی آتا ہے یا سپریم کورٹ آتا ہے. تو پریکٹس یہی دیکھیے کہ جیسے تیسے بھی ہو, نیچے ایک کنوکشن آ جاتی ہے, پھر کچھ دیر لگے گی, 2-3 مہینے لگیں گے اس کا کھل کے ایکسپوز ہونا ہائی کورٹ میں آتے آتے, تب تک ٹائم بھی ہو جائے گا. سو عمران خان صاحب کے کیسز میں اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ کیا وہ انٹلیکچولی چیلنجنگ کیسز ہیں, تو دی آنسر از ایبسلیوٹلی ناٹ. کوئی ایک
کوئی ایک کیس بھی انگیجنگ نہیں ہے, کوئی ایک کیس بھی کرنے کا مزہ نہیں آ رہا, کیونکہ کسی ایک کیس میں بھی فوجداری کی کیا سول کے دیوانی کے وکیل کا بھی وہ کام نہیں ہے, کیونکہ اس میں کرمنالٹی نہیں ہے. اس میں کرمنالٹی تو بات کی بات ہے, رانگ ڈوئنگ ہی نہیں ہے. سو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے, چل رہی ہے کافی عرصے سے, اب 2 سال تقریباً ہونے کو آ گئے ہیں, مگر ابھی تک یہی دیکھ رہے ہیں کہ سینگ پھنسے میں تھکاوٹ کسی اینڈ پر بھی نہیں ہو رہی ہے, اور کیسز چل رہے ہیں. امید کرتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کسی حد تک جو ہے وہ اسی ہفتے سائفر میں ایٹ لیسٹ کوئی فیصلہ دے گی. سلمان صفدر صاحب, آپ نے ابھی کہا کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے, تو خان صاحب تو ڈٹے ہوئے ہیں اپنے بیانیے پر, دوسری طرف سے بھی کوئی لچک کا مظاہرہ نہیں کیا جا رہا, تو پھر کیا ہوگا اس میں؟ یہ میں نے کہہ دیا اور آپ نے سن لیا, مگر یہ کورٹ آف لا کے لیے یہ ریلیونٹ بات ہے بالکل. یہ اس کا کوئی دور دور تک یہ جملہ, آپ کو میں یہ بتا دوں کہ جب میں سائفر کیس آرگیو کر رہا تھا تو میں نے کہا پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا کیس ہے, تو آنریبل مسٹر جسٹس میاں گول حسن نے کہا تھا کیسے ثابت کرو گے کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے. میں نے کہا وہ جو اچھا سوال تھا جج صاحب کا, اور میں نے کہا کہ سر یہ مشکل ہے, مگر آپ مختلف کڑیاں ملائیں تو یہ پولیٹیکل چھوڑ دیتے ہیں ہم پولیٹیکل وکٹمائزیشن. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جیسے ایک عام انسان کا کیس سنا جاتا ہے, آپ عمران خان کے کیسز کو ویسے سنیں. خان صاحب کے کیسز بالکل ویسے نہیں سنے جا رہے جیسے عام انسان کا کیس. نیچے جلد بازی, بیونڈ کورٹ آورز, زیادتی, فیئر ٹرائل کو کمپرومائز کرتے ہوئے, اور ایپلیٹ کورٹ میں صرف ڈیلے ہے, سرکار میدان چھوڑ کے بھاگ جاتی ہے. تو سلمان صفدر صاحب, خان صاحب سے آپ کی بار بار ملاقاتیں بھی ہوتی رہی ہیں اس دوران, تو خان صاحب کو بھی بتایا ہے کہ خان صاحب آپ بھی کچھ کریں گے, کیونکہ وکلا تو ظاہر سی بات ہے آپ لوگ کر رہے ہیں, فائٹ کر رہے ہیں. یہ کہ یہ میرا کہنا نہیں بنتا, یہ ان کا پریروگیٹو ہے, یہ ان کا ڈیسیجن ہے. میرا ایز پروفیشنل کلائنٹ اور لائر کے درمیان گفتگو ہوتی ہے. میری ڈیوٹی ہوتی ہے کہ میں اپنے کیس پر بریف کروں اور کیس پر اسسٹنس. ان کو پولیٹیکل سائٹ پر ایڈوائز کرنے کے لیے بہت بڑی اور تجربے کار ٹیم موجود ہے جو کہ ان کو مشورے دیتی ہے. سو میرا خیال ہے کہ میں صرف اپنے آپ کو کنفائن کیسز کی حد تک ہی کروں اور کیسز پر ہی ان کی. لاسٹلی بتائیے, آپ نے کہا کہ یہ بہت زیادہ ایکسپینسو کیس رہا ہے اب تک, تو کیا اس کو ہم پاکستان کی تاریخ کا ایکسپینسو ترین کیس کہہ سکتے ہیں؟ کوئی میکنزم نہیں ہے کوانٹیفائی کرنے کا. اچھا سوال ہے آپ کا. برطانیہ میں جو سامنے کلرک بیٹھا ہوتا ہے, ایک کراؤن کورٹ کا کلرک, کوئی بھی شہری آگے بڑھ کے اسے پوچھ سکتا ہے, یہ اس کا رائٹ ہے کہ آج دن تک عوام کا کتنا پیسہ خرچ ہوا ہے اس کیس کے اوپر. میں نے کئی دفعہ یہ سوال پوچھا برطانیہ میں جب میں پریکٹس کرتا تھا. آگے کلرک کے پاس ڈیلی اپ ڈیٹ کاسٹ ہوتی تھی, وہ آپ کو بتا دیتے تھے کہ کل تک اس کیس پہ اتنا ایکسپینڈیچر آیا ہے. تو اگر اس کیس کا کوئی ایکسپینس اور ایکسپینڈیچر مینٹین کر رہا ہے, یا انویسٹیگیٹو جرنلزم ہے, فوڈ فار تھاٹ فار یو, آپ لوگ معلوم کریں کہ سائفر کے کیس کی لاگت کیا آئی ہے آج دن تک, اور اگر یہ ایکویٹل ہوتا ہے تو یہ کتنا بڑا سرکار کا وقت کا ضیاع, سورسز کا ضیاع, انٹرنیشنل امیج بہت اس کیس سے خراب ہوا ہے. ایک فورن منسٹر, سیزنڈ فورن منسٹر کی پروسیکیوشن ہے, ایک فارمر پرائم منسٹر کی پروسیکیوشن ہے. سو اوور آل یہ دس از انفارچونیٹ. تو آپ اس پہ ضرور معلوم کرنے کی کوشش کیجیے گا, جہاں سے جس کوارٹر سے بھی پتہ لگتا ہے اس کا ایکسپینڈیچر. بہت بہت شکریہ سلمان صفدر صاحب, تھینک یو.